السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، یہ ویڈیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت کے موضوع پر تشکیل دی گئی ہے۔ جناب عبداللہ کی وفات کے بعد حضرت بی بی آمنہ کے ہاں خاوند کی وفات کے تقریباً 4 ماہ بعد وہ بچہ پیدا ہوا جس کی بدولت ملک عرب کی خاک میں کیمیا کی تاثیر پیدا ہوئی اور عالم انسانیت کی بگڑی بن گئی۔ اس یتیم اور امی بچے کی قسمت میں دنیا کا سب سے بڑا انسان اور محبوب ترین رہنما ہونا لکھا تھا۔ عبد المطلب نے جب پوتے کی پیدائش کا سنا تو آنکھوں میں آنسو چمک اٹھے اور دوڑتے ہوئے پوتے کو اٹھا کر خانہ کعبہ لے گئے، جہاں پر سب نے انہیں مبارکباد پیش کی۔ پیدائش کے 7ویں دن عبد المطلب نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو دعوت کا اہتمام کیا۔ اس خوشی کی تقریب میں جب لوگوں نے بچے کا نام دریافت کیا تو عبد المطلب نے خوشی میں بے اختیار کہا، محمد۔ لوگ حیرت سے پوچھنے لگے، یہ کیسا نام ہے؟ کیونکہ ان کے ہاں یہ لفظ بالکل نیا اور انوکھا تھا۔ جناب عبد المطلب نے جواب میں کہا، محمد کے معنی وہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو، اور پھر برملا کہا، مجھے یقین ہے کہ اس بچے کی بہت زیادہ تعریف کی جائے گی۔ قدرت نے عبد المطلب کی زبان سے یہ جملے کیسے اور کس انداز سے کہلوائے، اس وقت خود عبد المطلب سمیت کوئی بھی یہ سب کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس کے بعد دنیا نے دیکھا اور انسانی تاریخ گواہ ہے کہ کسی فرد واحد کی اس قدر تعریف نہیں کی گئی جس قدر اس جلیل القدر ہستی کی گئی۔ فرما روائے عالم شہنشاہ کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم امکان میں تشریف لائے۔ آپ کے آنے سے توحید کا غلغلہ اٹھا، چمنستان سعادت میں بہار آ گئی اور آفتاب ہدایت کی شعاعیں ہر سمت پھیل گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے متعلق مصر کے مشہور حیت دان عالم محمود پاشا فلکی نے ایک رسالہ لکھا ہے جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول پیر کے دن بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی صبح صادق کے وقت ہوئی۔ شرفائے عرب کے ہاں دستور تھا کہ شیر خوار بچے کھلی اور آزاد فضا میں پرورش پانے کے لیے دیہات میں بدوی دائیوں کے پاس بھیج دیے جاتے تھے۔ یہاں ان کی پرورش اور تربیت کی جاتی تھی، اور جب یہ بچے 9-10 سال کے ہو جاتے تو ان کے والدین کے ہاں انہیں واپس بھیج دیتے۔ اس طریقہ کار کا دوہرا فائدہ ہوتا۔ کھلی فضا میں ایک تو بچہ تنومند اور بہادر جوان بنتا، دوسرے وہاں ان کو خالص عربی زبان سیکھنے کا موقع ملتا تھا۔ سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے اور 2-3 روز کے بعد ابو لہب کی لونڈی نوحیبہ نے دودھ پلایا۔ پھر دستور کے مطابق ہاشمی خانوادے کا یہ جلیل القدر بچہ دائی حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا گیا، جو کہ حوازن قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ جناب سلیمہ نے اس بچے کی پرورش بڑی احتیاط اور محبت سے کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 برس کی ہوئی تو آپ کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے سپرد کر دیا گیا۔
جناب آمنہ کی دیرینہ خواہش تھی کہ بچہ جب ذرا بڑا ہو تو اسے اپنے مرحوم رفیق کی قبر پہ لے جائے۔ ساتھی تو بچھڑ چکا تھا، لیکن اس کی قبر پہ ایک وفادار بیوی کا ایک حسین اور توانا بچے کی صورت میں تحفہ لے جانے کا ارمان ان کے دل میں عرصے سے مچل رہا تھا۔ چنانچہ اگلے سال ماں بیٹے کو باپ کی قبر دکھانے اور ننیال والوں سے ملانے کے لیے مدینہ لے گئی۔ قبر کی زیارت سے فارغ ہو کر جناب آمنہ نے اپنے میکے میں کوئی 1 ماہ تک قیام کیا، اور جب مکہ کی جانب واپس روانہ ہوئی تو راستے میں ابوا کے مقام پر اچانک بیمار ہوئی اور انتقال کر گئی۔ ماں کے پردیس اور سفر میں اس طرح اٹھ جانے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھے سے دل پر نہ جانے کیا گزری ہوگی۔ آپ کی والدہ کی کنیز ایمن سفر میں آپ کے ہمراہ تھی، چنانچہ وہ بڑی احتیاط سے آپ کو مکے لائی اور آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ جناب عبد المطلب کو اس المناک حادثے سے بہت صدمہ ہوا، کیونکہ اس سفر سے پہلے اس بچے کے سر پر باپ کا سایہ نہ تھا، اور جب سفر سے واپس ہوا تو ماں کی ممتا سے بھی محروم ہو چکا تھا۔ انہوں نے اس یتیم پوتے کو اپنے سینے سے لگایا اور بڑے پیار سے اپنی تربیت میں لے لیا۔ جب تک زندہ رہے کبھی اپنے سے جدا نہ کیا، لیکن اب ان پر بڑھاپا غالب آ چکا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہوئی تو حضرت عبد المطلب نے 82 برس کی عمر میں وفات پائی۔ عبد المطلب نے مرتے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کے سپرد کر گئے تھے، لہذا دادا کی وفات کے بعد آپ کی تربیت کی ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب نے سنبھالی۔ جناب ابو طالب اور ان کی بیوی فاطمہ بنت اسد نے اپنے بھتیجے کو اولاد سے بھی بڑھ کر لاڈ پیار سے پالا، ساتھ لے کر سوتے اور جہاں بھی جاتے ساتھ لے کر جاتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے چچا سے والہانہ محبت تھی۔ آپ بچپن میں طبعاً کم سخن اور بچوں سے مختلف تھے، اکثر غور و فکر میں ڈوبے رہتے تھے۔ آپ کی عمر تقریباً 10 برس کی ہوئی تو آپ نے عرب کے دستور کے مطابق بکریاں چرائی۔ دستور کے مطابق اس وقت عرب میں بڑے بڑے شرفا اور عمرہ کے بچے بکریاں چراتے تھے۔ آپ کی عمر 12 برس کی ہوئی تو آپ کے چچا ابو طالب نے تجارت کی غرض سے شام کا عزم کیا۔ آپ کو اپنے چچا سے اس قدر محبت تھی کہ جب وہ سفر کو روانہ ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار ان سے لپٹ گئے۔ چچا کو بھی آپ سے بے پناہ انس تھا، اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ اس بے ماں باپ کے بھتیجے کی دل شکنی گوارا نہ تھی، لہذا ساتھ لے لیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس سفر کے دوران ایک عیسائی پادری نے آپ کے نبی ہونے کی بشارت دی تھی۔ جب آپ کی عمر 14 یا 15 برس ہوئی، بعض روایت میں ہے جب آپ 20 برس کے ہوئے تو قریش اور قیس ایلان دونوں قبیلوں میں لڑائی چھڑ گئی، جو کئی دنوں تک جاری رہی۔ چونکہ قریش حق پر تھے، لہذا آپ نے بھی اس لڑائی میں شرکت کی، مگر کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ صرف دفاع کیا اور اپنے امام کو تیروں سے بچاتے رہے۔ اس واقعے سے آپ کا اول دن سے ہی بہادر اور شجاع ہونا ثابت ہوتا ہے۔ جب آپ جوان ہوئے تو آپ کی دیانت، اعتماد اور یقین کا یہ عالم تھا کہ لوگ آپ کو صادق و امین کے القابات سے یاد کرتے تھے
اور بے کھٹ کے اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھ جاتے تھے۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ مضمون باری علی کی کتاب اسلامی تاریخ و تہذیب سے ماخوذ ہے۔ دوستوں، ہمارے یوٹیوب چینل احساس انفو کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹس کیجیے۔ شکریہ۔